الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام۔ آپ کا میزبان محمد وقاص شاہد آپ کی خدمت میں محبت و بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع اپنی مثال آپ ہے۔ وہ صبح و شام دن رات ہمیں ہمارے گھریلو معاملات میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ آج ہم حقوق نسواں پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہند میں، چین میں، غرض ہر قوم میں، ہر خطہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ لوگ اسے اپنے عیش و عشرت کی غرض سے خرید و فروخت کرتے، ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا، حتیٰ کہ اہل عرب عورتوں کے وجود کو موجب عار سمجھتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہندوستان میں شوہر کی چتا پر اس کی بیوہ کو جلایا جاتا تھا۔ واہیانہ مذاہب عورت کو گناہ کا سرچشمہ اور معصیت کا دروازہ، پاپ کا مجسم سمجھتے تھے۔ اس سے تعلق رکھنا روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ دنیا کے زیادہ تر تہذیبوں میں اس کی سماجی حیثیت نہیں تھی۔ اسے حقیر اور ذلیل نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے معاشی اور سیاسی حقوق نہیں تھے۔ وہ آزادانہ طریقے سے کوئی لین دین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باپ کی، پھر شوہر اور اس کے بعد اولاد نرینہ کی تابع اور محکوم تھی۔ اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی پر کوئی اقتدار حاصل تھا، یہاں تک کہ اسے فریاد کرنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مرتبہ عورت کے ہاتھ میں زمام اقتدار بھی رہا اور اس کے اشارے پر حکومت و سلطنت گردش کرتی رہی۔ یوں تو خاندان اور طبقے پر اس کا غلبہ تھا، لیکن بعض مسائل پر مرد پر بھی ایک عورت کو بالادستی حاصل رہی۔ اب بھی ایسے قبائل موجود ہیں جہاں عورتوں کا بول بالا ہے، لیکن ایک عورت کی حیثیت سے ان کے حالات میں زیادہ فرق نہیں آیا۔ ان کے حقوق پر دست درازی جاری رہی اور وہ مظلوم کی مظلوم ہی رہی۔ قربان جائیے ناظرین، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت پر احسان عظیم کیا اور اس کو ذلت اور پستی کے گڑھوں سے نکالا، اور اس انتہا کو، عروج کو پہنچ چکی تھی، اور اس کے وجود کو گوارا کرنے سے بھی انکار جہاں کیا جا رہا تھا، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور آپ نے پوری انسانیت کو اس آگ کی لپیٹ سے بچایا اور عورت کو بھی اس گڑھے سے نکالا، اور اسے زندہ دفن کرنے والی عورت کو بے پناہ حقوق عطا فرما دیے۔ اور قومی اور ملی زندگی میں عورتوں کی کیا اہمیت ہے، ان کو سامنے رکھ کر اس کی فطرت کے مطابق اس کی ذمہ داریاں آقا کریم علیہ السلام کے دین نے ہمیں عطا فرما دی۔ مغربی تہذیب میں عورت کو کچھ حقوق دیتی ضرور ہے، مگر عورت کی حیثیت سے مغربی تہذیب نہیں دیتی، بلکہ یہ اس کو وہ عزت دیتی ہے جب وہ ایک مصنوعی مرد بن کر ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے پر تیار ہو جائے۔ مگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین عورت کی حیثیت سے ہی اسے ساری عزتیں اور حقوق دیتا ہے، اور وہی ذمہ داریاں اس پر عائد کی جو خود فطرت نے اس کے سپرد کی ہیں۔ ناظرین، عام طور پر کمزور کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کافی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ان کو ان کے جائز حقوق ملتے ہیں، ورنہ تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ موجودہ دور میں اپنی بحث اور تمہیز اور احتجاج کے بعد عورت کے کچھ بنیادی حقوق تسلیم کیے، اور یہ اس دور کا احسان مانا جاتا ہے، حالانکہ یہ احسان دراصل اسلام کا احسان ہے۔ سب سے پہلے اسی نے عورت کو وہ حقوق دیے جس سے وہ مدت دراز سے محروم چلی آ رہی تھی۔ یہ حقوق اسلام نے اس لیے نہیں دیے کہ عورت اس کا مطالبہ کر رہی تھی، بلکہ اس لیے یہ عورت کے فطری حقوق تھے اور اسے ملنا ہی چاہیے تھے۔ اسلام نے عورت کا جو مقام اور مرتبہ معاشرے میں متعین کیا وہ جدید اور قدیم کی بیہودہ روایتوں سے پاک ہے۔ نہ تو وہ عورت کو گناہ کا پتلا بنا کر مظلوم بنانے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اسے یورپ کی سی آزادی حاصل ہے۔ یہاں پر انہی حقوق کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ آج ہمارے پروگرام میں جو
عالمہ تشریف لائی ہیں. ہم نے خواتین کے حقوق ایک عالمہ خاتون سے ہی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر عالمہ ہے محترمہ رابعہ نسرین صاحبہ. آپ کو آج کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج خواتین کے حقوق پر ہم بات کر رہے ہیں. اسی حوالے سے سب سے پہلے تو میں اس حقوق کی وضاحت تھوڑی سی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا, پھر ہم آگے چلتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف. جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. جزاک اللہ. اس کے ساتھ ہی جیسے کہ خواتین کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے محسن اور رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. بے شک انسانیت کا ہر طبقے کا ہر فرد جو ہے آپ کے احسانات کا شکر گزار ہے, کوئی شک نہیں. تو بالکل اسی طرح ہم خواتین بھی اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزار ہیں کہ آپ کی آمد سے ہی ہمیں حقوق ملے, ہمیں وہ عزت ملی, ہمیں وقار ملا. آپ کی آمد سے قبل نہ صرف عورت مظلوم تھی بلکہ عزت اور سکون سے بھی محروم تھی. عورت نہ صرف ملک عرب میں ذلیل سمجھا جاتی تھی بلکہ دیگر مذاہب اور معاشروں میں بھی اس کو ایسے ہی سمجھا جاتا تھا, یہاں تک کہ انسانیت کے درجے سے بھی گرا ہوا سمجھا جاتا تھا. کہیں اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تو کہیں جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا, تو کہیں یونان کی تہذیب میں سقراط کے بقول عورت فتنہ تھی. ہندو تہذیب میں عورت کو شوہر کے مر جانے کے ساتھ ہی زندہ جل جانے پر مجبور کر دیا جاتا تھا. روما اسے گھر کا اثاثہ سمجھتے تھے, یہودی اسے لعنت سمجھتے تھے, عیسائی اسے باغ انسانیت کا شجر ممنوعہ سمجھتے تھے اور کانٹا سمجھتے تھے. لیکن ان حالات میں سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, عورت کو ذلت و پستی کی گھاٹیوں سے اٹھا کر عزت و عظمت اور شرف و منزلت عطا کی. سبحان اللہ. آپ نے کیا فرمایا کہ دنیا سرسبز و شاداب ہے اور اس میں سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے. آپ نے خواتین کو بھی اسی طرح حقوق دیے جیسے مردوں کے حقوق ہیں. تو حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا, اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی, مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. سبحان اللہ. اسلام نے عورت کو بے پناہ حقوق عطا فرمائے ہیں, عزت دی ہے, احترام دیا ہے, اور اتنا احترام دیا ہے کہ جن کا دوسرے مذاہب میں تصور بھی نہیں تھا. آپ نے عورت کو ہر حیثیت سے, ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, ہر حیثیت سے اپنے اپنے جو ہے رائٹس دیے ہیں, حقوق دیے ہیں. ماں کی حیثیت سے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے. سبحان. کنز الاعمال میں یہ حدیث موجود ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. صحیح. اسی طرح جب بیٹی کے حقوق کے بارے میں بات کی تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس ہیں یا وہ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں. واہ سبحان. ابن ماجہ کی یہ حدیث, کیا خوبصورت حدیث. اور ماں کے لیے تو یہاں تک فرما دیا کہ جب ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقوق انسانیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم پر 3 دفعہ یہ فرمایا کہ سب سے پہلے حق تمہاری ماں کا ہے, اس کے بعد 4تھی دفعہ باپ کا حق آتا ہے. اسی طرح بیوی کے بارے میں فرمایا کہ نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے. پھر فرمایا قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. سبحان اللہ. تو لباس کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں سورہ اعراف سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تمہیں لباس دیا جو تمہارے عیب ڈھانکتا ہے اور تمہاری زینت اور آرائش کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ہر حیثیت سے جو ہے بلند مقام دیا, عزت دی, درجہ عطا کیا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے جو ہمیں بنا مانگے اور کسی مطالبے کے بغیر مل رہا ہے, اسلام دے رہا ہے. ناظرین ایک بہت خوبصورت حدیث میڈم نے سنائی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی 3 یا کم از کم 2 بیٹیاں ہیں, میری نظر کے مطابق یا ہمارے مطالعے کے مطابق علماء کی جو قدموں سے خیرات لی ہے, شاید کسی مذہب کے بارے میں عورت کی اتنی عزت نہیں سنی جتنی حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر 2 بیٹیاں ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں, آپ ان کی تعلیم کرتے ہیں, ان کو اچھی طرح زندگی گزارنے کے اصول عطا
عطا فرما دیتے ہیں اور پھر ان کا نکاح کر دیتے ہیں تو فرمایا پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اچھا میڈم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جہاں ہم عیسائیت کو پڑھتے ہیں، یہودیت کو پڑھتے ہیں اور دیگر ہندو مت ہے، دیگر چھوٹے بڑے سارے مذاہب ہیں، اس میں حق ملکیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسلام جو ہے وہ عورت کو کس طرح وراثت کے حقوق ہیں، ملکیت کے حقوق ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، کیونکہ یہ ہمارے آج کے معاشرے کے مطابق بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ ہمیں جو ہے حق ملکیت سے محروم کیا جاتا ہے اور کچھ آواز بلند ہوتی ہے کہ ہمیں حقوق چاہیے. تو جب اسلام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اسلام نے عورت کو عزت کے ساتھ ساتھ حق ملکیت بھی عطا کی. صحیح، ماشاءاللہ. اور حق ملکیت ایک صورت میں نہیں ہے، حق ملکیت وراثت کی صورت میں بھی عطا کیا. جب نکاح ہوتا ہے تو حق مہر کی صورت میں بھی حق ملکیت عطا کیا. اگر والدین کی طرف سے اسے تحفے میں کوئی چیز ملتی ہے جسے ہم جہیز تو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے جہیز، لیکن جو بھی اگر والدین کی طرف سے تحفہ ملتا ہے تو وہ اس کی مالک ہے. اسی طرح سے والدین کی وراثت میں سے اسے حصہ ملتا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وراثت کے بارے میں، سورہ نساء آپ اگر کھول کے دیکھیں تو اس میں وراثت کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ، اور مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو اس کے لیے چھوڑ دیا جائے. تو اسی طرح آگے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ، اور عورتوں کے لیے بھی وہی حصہ ہے جس طرح جو اس کے والدین چھوڑ جائیں. ماں باپ اور رشتہ داروں کی ترکیب میں سے خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لڑکوں کا حصہ ہے، اور ماں باپ اور رشتہ داروں کی ترکیب میں سے خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، اور یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. صحیح. یعنی اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد فرما دیا کہ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے خود ان عورتوں کو، خواتین کو اسلام میں حقوق عطا فرما دیے. اسی طرح والدین کی وراثت سے حق دیا ہے بیٹی کو، شوہر کی مال وراثت میں سے حق دیا ہے. اسی طرح اگر کلالہ ہے یعنی اس کے اولاد نہیں ہے تو پھر بہن کو بھی وراثت میں حق دیا ہے. پھر مہر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے عورت کے لیے مقرر کیا ہے. پھر اسی طرح اپنی کمائی اگر وہ خود جاب کرتی ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ کماتی ہے تو اس پر اس کا پورا پورا حق ہے. کوئی اس سے، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ عورت اگر کما رہی ہے اور اس کی پے آتی ہے، جو بھی اس کی انکم ہے اس پہ اس کا پورا حق ہے. جی بالکل، اس کا پورا حق ہے اور اس پر کسی کا بھی جیسے اختیار نہیں ہے. جیسے شوہر کی کمائی میں بیوی کا اختیار ہے کیونکہ اس کا ایک حصہ مقرر ہے. اس کے بارے میں پھر آگے میں بتاؤں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر ادا نہیں کرتا تو عورت پھر بھی لے سکتی ہے کیونکہ اس کا حق ہے. لیکن جو عورت کی کمائی ہے اس پر کسی اور کا حق نہیں، صرف اس کا اپنا حق ہے. ہاں وہ ظاہری سی بات ہے، وہ اگر کما رہی ہے تو وہ اپنی معاشرے میں اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتی ہے تو وہ اس کا احسان ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پر پھر مرد کی جو حقوق ہیں وہ کم ہو گئے عورت کے زیادہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. نہیں، مطلب کہنے کا کہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں ملے نہیں حقوق، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ عورت کو ایک تو اس کے شوہر کا جو ہے انکم اس کا بھی حق ہے، اپنا پھر صرف اپنا ہی ہے، وہ کسی کا نہیں. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. آپ وہ اگر آیت پڑھیں سورہ نساء میں ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور وہ کیوں فضیلت دی ہے وہ پھر آگے فرما دیا انفقوا من اموالہم، کیونکہ تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں. سبحان اللہ. تو یہ جو مرد حضرات ہیں، سوری ٹو سے، کہ ان کو صرف اپنی فضیلت تو یاد رہتی ہے لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ ان کو فضیلت دی کس وجہ سے ہے. دی اسی وجہ سے دی گئی ہے کیونکہ وہ اپنے مال میں سے ان پہ فرض کیا ہے کہ وہ خرچ کریں گے اپنے. واہ واہ. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مال تم کما کر لاتے ہو اور وہ اپنے بیوی بچوں پر، ماں باپ پر خرچ کرتے ہو، اس سے بہتر اور صدقہ ہی کوئی نہیں. جی بالکل یہی فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. واہ. خیرکم لأہلہ. آگے آقا علیہ السلام نے ناظرین فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے جو اپنے گھر کے سارے کام کرتے ہیں سب سے زیادہ بہترین میں ہوں، کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. کوئی شک نہیں کہ وہ آقا رحمت، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہیں. اور پھر فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے اچھا ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا. اور حالانکہ عورت کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ تم انہیں دستور شرع کے مطابق خوراک اور لباس فراہم کرو، ٹھیک ہے، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ ذمہ داری ہوگی نا جی، ساری ذمہ داری جو ہے مرد پر ہے، اور اسی وجہ سے مرد کو جو ہے عورت پر فضیلت ہے۔ ناظرین، یہ اسلام کا حسن ہے، کہیں مرد کو عورت پہ فضیلت دی جا رہی ہے تو دوسری طرف عورت کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو گھریلو ایک خوبصورت سسٹم ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، خواتین کے حقوق ڈسکس ہو رہے ہیں، لازمی سنیے گا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے ہماری خواتین کے حقوق پر۔ محترمہ رابعہ نسرین صاحبہ مذہبی اسکالر ہیں، عالمہ ہیں، اور خوبصورت انداز سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں حق ملکیت سے متعلق بتا رہی تھی۔ اب میں دوبارہ میڈم آپ کی طرف آ رہا ہوں اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اسلام میں عورت کو جہاں اتنے سارے حقوق عطا فرمائے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی بات ہی کرتا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، ہمارے معاشرے میں ایک تشدد بھی کیا جاتا ہے کچھ خواتین پر۔ تو وہ تشدد کی ضرورت و اہمیت تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تشدد سے تحفظ کا اسلام تو حق، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر حق دیتا ہے، تو تشدد سے تحفظ کیسے کرتا ہے اسلام، یا اسلام تشدد سے متعلق کیا کہتا ہے کہ مار پٹائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح آپ جہاں بھی دیکھیں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ معاشرت میں نیکی اور انصاف کو ملحوظ رکھو۔ صحیح۔ پھر اسی طرح فرمایا ترمذی شریف کی حدیث سے خیرکم لاہلہا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ زبردست۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنے ماتحت کیا ہے، اور اللہ کی کلمہ سے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو ایسی سزا دو جس سے چوٹ نہ لگے۔ صحیح۔ یہ مسلم اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اور سزا اگر دینی بھی ہے تو ایسی دو، پھر اس کے آگے ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر بہت ٹائم چاہیے کہ کیسی سزا دی جا سکتی ہے، وہ بھی سزائیں بتائے گی، لیکن اس کی چوٹ نہ ہو، یعنی تشدد کرنے کا پھر بھی حکم نہیں دیا۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام سے جو حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا تو عورت کا خامد پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا جو خود کھائے اسے بھی کھلائے، جو خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے منہ پر نہ مارے، اسے برا نہ کہے، اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے۔ یہ بھی ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ صحیح، سبحان اللہ، اس کے منہ پہ نہ مارے، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ ناظرین ہمارے ہاں تو معاشرے کے اندر یہ مار پٹائی والا بھی، یہ گالم گلوچ والا سلسلہ عام ہے، شاید اس کی وجہ ایک جہالت ہو سکتی ہے یا دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل، شاید وہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اور ان کو ضرر پہنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے نہ روکے رکھو، اور جو ایسا کرے گا اس نے گویا اپنے آپ پر ظلم کیا اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا۔ یعنی اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے آپ کی، اس کے ساتھ نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی، تو آپ کے پاس اور رائٹ ہیں، تنگ کرنے کے لیے اسے اپنے پاس نہیں روکے رکھو۔ اگر آپ خوش دلی کے ساتھ رہ سکتے ہو تو رہو، نہیں تو پھر اس کا حق، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر تشدد کریں، آپ اس کے اوپر ظلم کریں، بلکہ آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حدود بتا دی، آپ نے ان لیمٹس میں رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو مذاق نہیں بنانا۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں اس کا اتنا مذاق بنایا جاتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ اگر میاں بیوی کے آپس میں نہیں سیٹنگ ہوتی، بنتی نہیں ہے، تو پھر ان کو رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو طلاق بھی نہیں دیں گے، ہم ان کو تڑپائیں گے، اور یہ وہ، اور خدا اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حدود کا مذاق مت اڑائیے۔ یہ بہت زبردست بات ہے، اللہ کی حدود کا مذاق اڑانے سے منع ہے۔ صحیح ہو گیا۔ پھر اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی مانند ہے، اگر اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر اسی طرح اس کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھا سکتے ہو، ورنہ اس کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہے۔
یعنی عورت کے اوپر تشدد کا بالکل بھی حکم نہیں دیا، بلکہ انہیں کہا گیا کہ اگر کوئی بات، اس حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اگر کوئی بات آپ کو بری لگ بھی رہی ہے تو آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتی، آپ اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، یعنی صبر کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ بالکل کہیں کہ میں اب اس کو بتاؤں گا کیسے جو ہے نا یہ کام نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک جلاد پن ہے شاید جی اس کو. اب حالانکہ بات کر رہے ہیں ہم دین اسلام کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، پھر آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور وہ ہم بڑے پیار اور محبت سے لوگوں کو سنا بھی رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس پہ جو عمل کی باری ہے اس میں تھوڑی سی کمزوری ہمارے اندر ضرور پائی جاتی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مابین جو ایک پیار اور محبت تھا، میں چاہتا ہوں ایک بار تھوڑی سی کوئی روشنی اگر اس پہ بھی ہو جائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تو بہت زیادہ محبت تھی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایگزیکٹ الفاظ شاید میں آگے پیچھے کر لوں کہ مجھے جیلسی، ہاں مطلب مفہوم ایسا ہے کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے اب وہ اس دنیا سے چلی بھی گئی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتنا یاد فرماتے ہیں کہ مجھے نا مطلب دل کو محسوس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے نا، مطلب کیا کمی اسلام ان کی یاد میں کبھی کبھی آنسو بہا جی بالکل. ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کے ہاں کوئی بھی چیز بھجوا دیتے تھے. صحیح. تو اسی طرح حضرت عائشہ کے ساتھ جو پیار و محبت کے واقعات حدیث میں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ایک گلاس سے پانی پینا، ایک برتن میں کھانا کھانا، ایک جسے ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے. بالکل صحیح. مطلب ہمارے معاشرے میں حلال رشتوں میں ایسا کام معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس کے برعکس ہو رہا ہے. پھر صحیح ہے. بہت گہری بات آپ نے کی ہے، زبردست بات بھی کی ہے کہ حلال رشتوں میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، جسے حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا بھی ہے، اور حدیث میں یہ واضح طور پہ ملتا بھی ہے کہ کیسے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا اور یہ وہ سب کچھ. لیکن اگر کوئی حرام رشتہ ہے تو اس میں ایسا سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں بچائے اس سے. اچھا، اس سے بچوں کی جو پرورش کا حق ہے، اس سے متعلق میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. اسلام جو ہے خواتین کو کتنا حق دیتا ہے، یا وہ سارا حق مرد کا ہے یا سارا ہی خواتین کا ہے؟ کیونکہ عموماً جو ہمارے معاشرے کا رواج ہے وہ یہ ہے کہ خواتین ہی گھروں کو سنبھالتی ہیں، جبکہ مرد حضرات جو ہیں وہ باہر سے انکم کا یا جو روزی روٹی کا ذریعہ ہے اسے کرتے. اسلام جو بچوں کی پرورش کا حق ہے اس سے متعلق کیا ارشاد فرماتے تھے؟ دیکھیں، بچوں کی پرورش کے حوالے سے تو جتنا بھی ہمیں اسلام میں ملتا ہے دونوں والدین کا حق بالکل ہے. اسی طرح ٹھیک ہے، اگر وہ آپس میں خوش ہیں تو دونوں کا حق ہے، اور دونوں کی وہ کسی پر بھی فرض نہیں ہے، دونوں کا وہ دونوں پر فرض ہے، وہ دونوں کا فرض ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر جو ہے سیپریشن ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے سب سے پہلے وہ ماں کا حق ہے. صحیح. امت مسلمہ کا اس پر اجماع بھی ہے. صحیح. کہ سب سے پہلے ماں کو ملے گا حق. البتہ اختلاف ہے تھوڑا سا کہ کتنی عمر تک جو ہے وہ ماں کے پاس حق ہے. ساری زندگی نہیں. جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے، اس کی حد ہے متعین. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میرا پیٹ ظرف تھا اور میری چھاتی مشکیزہ تھی اور میری گود اس کے لیے پناہ گاہ تھی. اس کے باپ نے مجھے طلاق دی اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو مجھ سے لے لے. تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بچے کی زیادہ مستحق ہے جب تک کہ دوسرا نکاح نہ کر لے. صحیح. پھر ایک روایت میں جب اسی طرح بچے کے پرورش کے معاملے میں تھا، اس کی والدہ نہیں تھی تو خالہ کو اس کا فیصلہ سنایا. پھر اسی طرح نانی کو فیصلہ سنایا. یعنی ماں اور ماں کے رشتہ داروں کو پریفرنس دی جائے گی. اسی طرح رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے خالہ کی بات کی ہے، اگر خدا نخواستہ ماں فوت ہو جاتی ہے تو خالہ میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ جذبہ ماں والا جو ہے وہ خالہ، بلکہ یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ خالہ جو ہے وہ ماں کی مثل ہے. ہاں جی. صحیح. اسی طرح پھر نانی امی اگر ہیں تو وہ بھی اسی طرح وہ ماں کا جو درد ہے وہ اس نانی میں ہوگا. پھر ایک حدیث میں ہے کہ والدہ کو اس کے بچے سے مت چھڑاؤ. تو اگر مطلب سیپریشن والا کیس ہے تو سب سے پہلے رائٹ ماں کا ہے، اور اس کی ایج کے بارے میں اختلاف ہے کہ جب وہ خود جو ہے سمجھدار ہو جائے تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلا رائٹ، یعنی اگر ہم اسے سادہ لفظوں میں بلوغت کہیں، یا جب تک بچہ بلوغت کی حد تک پہنچ جاتا ہے. صحیح ہو گیا.
تو ویسے پیرنٹس کا دونوں کا جو ہے اچھا اس کی تو ہمیں مثال آقا علیہ السلام سے ملتی ہے. چلے ماں تو اس نے ساری پرورش بھی کرنی ہے اور وہ بھی الجنہ تحت اقدام الامہات میں آ گیا, اور آقا علیہ السلام حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کندھوں پر بھی کھلا رہے ہیں, بازار میں بھی لے کے جا رہے ہیں, اور کھانے بھی اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں, ویسے بھی ان کو کھلا رہے ہیں, کھلونے والے کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. صحیح. اچھا ان کے بارے میں تو وہ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب نماز ادا کرتے تو حضرت امام حسین ان کے سجدے کی حالت میں ان کے اوپر ہے وہ بیٹھ جاتے, تو آپ تب بھی منع نہیں کرتے. یعنی یہ تو سارے رشتوں کا رائٹ ہے نا کہ وہ اب یہ نانا ابو ہیں ان کے, آقا علیہ السلام نانا ہے, تو اسی طرح نانا دادا باپ ماں سب کا وہ ایک فریضہ ہے کہ مشترکہ فریضہ ہے ایک انسان کو اپنے پرورش دینا ہے جو کہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے. صحیح ہو گیا. ناظرین, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے اگر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, تو جیسے ابھی محترمہ رابعہ نسرین صاحبہ بھی آقا علیہ السلام اور جو آپ کی ازواج تھی خصوصاً حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے جو محبت و الفت کا اظہار تھا, ایک گلاس میں پانی پیتے تو فرماتے کہ عائشہ آپ نے جہاں ہونٹ رکھے ہیں وہیں سے بتائیں تاکہ میں ہونٹ رکھوں. تو یہ ایک سادہ سی بات تھی, لیکن اسلام نے ہمیں ایک اصول عطا فرما دیا کہ میاں بیوی آپس میں کیسے محبت کے ساتھ رہیں گے. اور پھر سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی تو مثال ہی نہیں ہے جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ آپ نے گزارا, اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سب جانتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آقا علیہ السلام تشریف لائے, پہاڑ سے نیچے اترے, گھر آئے تو فرمایا مجھے کب کبھی طاری ہے. اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو اس کا جواب عطا فرما رہی ہیں کہ آپ گھبرائیے مت, آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ فرمایا آپ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں, بیواؤں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں, اور غریبوں یتیموں مسکینوں ان سب کے آپ سہارا ہیں, آپ کو کبھی بھی آپ کا رب نہیں چھوڑ سکتا. اچھا اس میں ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں شاید سب سے زیادہ عیب سمجھا جاتا ہے, اس میں پسند کی شادی کا حق ہے. کیا والدین ہی فورس کر دیں گے عورت کو کہ آپ کی شادی ہم نے اس سے طے کر دی اور بس ہو گئی اور کچھ نہیں کر سکتی؟ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اس کی اجازت ہے کسی حوالے سے؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی اسلام حدیث میں بھی ہے کہ بیٹی سے رضا لی جائے گی اور خاموشی جو ہے اس کی رضامندی ہے. مطلب ایک جو فرسٹ ٹائم شادی ہے اس میں ایک عورت کا منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے, لیکن خاموشی سے اگر وہ اس پہ ہاں کر دیتی تو وہ اس کی رضامندی قرار دی جائے گی. اور لیکن اس کی مثال پریکٹیکل اگزامپل دیکھیں, ہمیں حضور علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے پیغام تھا, تو حضور علیہ السلام نے ہمیں پریکٹیکل دکھایا کہ ایسا ہے اور اس کو ایکسپٹ کیا. ان کا اس پرپوزل کو ایکسپٹ کرنا, مرد کی طرف سے پرپوزل نہیں ہے, خواتین پرپوز بھی کر سکتی ہیں. آپ تو جسٹ رضامندی کی بات کر رہے ہیں نا. صحیح ہے. مطلب یہ تو ایک بالکل حق ہے عورت کا کہ اس کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اس پر تو میں آپ کو حدیث کا ریفرنس کوٹ کرتی ہوں جس میں اگر بالغ لڑکی کا مطلب سے پہلے بچپن میں اگر نکاح ہو جاتا ہے اور وہ بالغ ہونے کے بعد اس سے انکار کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہے المیہ, بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں, وہ چچا ہوتے ہیں, خالہ یا یہ وہ رشتہ دار, وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے جو دونوں بیٹا بیٹی ہے ہم عمر ہیں, ہم ہی ان کو آگے لے کے چلیں. صحیح ہو گیا. اچھا اس کو پھر کیا ہے بلوغت کے بعد اگر وہ اس پہ رضامند نہیں ہے, اسی طرح ایک پورا واقعہ کہ ایک صحابیہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض ہوئی کہ اس طرح سے میرا نکاح پہلے کر دیا گیا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نہیں پسند تو وہ نکاح باطل ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں پسند تو وہ نکاح باطل ہے. کتنا خوبصورت ناظرین اسلام نے ہمیں نظریہ دیا. صحیح. تو یہ تو مطلب عورت کی طرف سے نکاح اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو وہ باطل ہے. صحیح. پھر اس کی رضامندی ضروری ہے. اور پھر پریکٹیکل ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح صحیح جو ہے انہوں نے خود پرپوز کیا اور حضور علیہ السلام نے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا. اور پھر محبت کے ساتھ وہ پوری زندگی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہی, آپ نے دوسری شادی بھی نہیں کی. صحیح ہو گیا. تو اچھا اس میں ایک اور چیز ہم دوبارہ شامل کرتے ہیں, یہ تو ہوگی شادی. اس سے ہٹ کے خدا نہ خواستہ عورت کو ایک اور حق بھی ہے
جسے ہم خلا کہتے ہیں، مرد کی طرف سے طلاق بھی آ جاتی ہے، یہ خلا کا حق اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خلا کا حق تو ہے لیکن پتہ نہیں عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے یا وہ خود کمزور ہے، وہ آگے 4 قدم نہیں بڑھاتی اور پوری زندگی اپنی جو ہے مصائب میں اور مشکلات میں گزار دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کا دین، آقا علیہ السلام کا دین ہمیں خلا کے حوالے سے کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے؟ بالکل جو ہے اللہ رب العزت کا دین ہمیں یہ بھی حق دیتا ہے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی، بجائے کہ بہت مشکل سے زندگی گزاری جائے، جس طرح مرد کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، تو اسی طرح عورت کو بھی حق دیا ہے کہ وہ بھی اگر چاہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ مرد نہ تو پراپر، بعض اوقات ایسے دیکھے ہیں بہت ساری مثالیں کہ وہ رائٹس بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے بیویوں کے، اور وہ انہیں طلاق بھی نہیں دے رہے ہوتے۔ ہاں بالکل، کہ مطلب نہ وہ اس کو جینے کے قابل چھوڑتے ہیں نہ مرنے کے قابل۔ بہت ساری ایسی سوسائٹی میں ایگزامپلس ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا وہ بالکل مکمل دین دیا کہ عورت کو بھی حق دیا کہ وہ اگر نہیں وہاں رہ سکتی تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ فی مفتدت بھی، کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دے بندھن سے آزادی حاصل کر لے، یعنی وہ بدلہ جو ہے وہ جو حق مہر دیا ہوتا ہے وہ ریٹرن کرنا ہوتا ہے اور پھر اس جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے۔ صحیح ناظرین، یہاں پر بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے، خلا کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ عورت کو حق ہے، پسند کی شادی کے حوالے سے بھی میڈم نے بتایا، اور بچوں کی پرورش کے حوالے سے پورا ایک معاشرہ جو ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ اور سوال جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ موجود ہیں، محترمہ رابعہ نسرین صاحبہ ان سے پوچھیں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے روح اسلام۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے خواتین کے حقوق پہ اور بہت زبردست گفتگو کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالرہ، عالمہ ہیں محترمہ رابعہ نسرین صاحبہ۔ میں ان سے اگلے سوال سے جانے سے قبل ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام نے، آپ نے بلکہ ویسے سن بھی لیا پروگرام کے جو پچھلے حصے میں کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا رائٹ دیے ہیں۔ اسلام سے قبل بھی ایک معاشرہ تھا، جیسے میرے سامنے موجود ہے یونانی نظام معاشرہ، اور عورت اس میں خانہ داری کا کام ہی صرف عورت کر سکتی تھی، اس کے علاوہ اسے کوئی رائٹ نہیں تھا، ایون کہ وہ جینا ہے یا مرنا ہے اس کا بھی اسے رائٹ نہیں تھا کہ وہ کیسے جیے یا مرے، بلکہ یونانی معاشرہ کہہ رہا ہے کہ آگ سے جل جانے کا علاج ہے، سانپ کے ڈسنے کا ہے، لیکن عورت کے شر کا نہیں ہے، جبکہ اسلام نے اس طرح کا کوئی کنسیپٹ ہمیں نہیں دیا۔ اور اس سے علاوہ اگر میں آپ کو رومی جو معاشرہ ہے یا تھا، اس کا جو سسٹم تھا، وہ کہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ مرد کی ہوگی اور عورت پر وہ جابر ہوگا، ظالم ہوگا، اور اس کی کوئی آواز نہیں سنی جائے گی، ایون کہ اس کے بھائی، اس کے والدین کی طرف سے بھی، اور جو مرد کر رہا ہے ظلم، اس کے والدین اور رشتہ دار، وہ بھی اس پہ کوئی گرفت نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے اسے مارنا ہی ہے، یہ مارنے کے قابل ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ ایک لونڈی کی حیثیت رکھتی تھی، یہ رومی نظام تھا۔ اور جو ایرانی نظام معاشرت تھا، اور اس میں جو عورت اللہ اکبر یہ تو زبان کہتے ہوئے بھی لڑکھڑاتی ہے کہ وہ باپ اپنی بیٹی سے نکاح کر لیتا تھا اور بھائی اپنی بہن سے نکاح کر لیتا تھا، لا حول ولا قوہ، لیکن اپنی زوجیت میں لینا یہ غیر معمولی سی بات سمجھتے تھے۔ لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ جب تشریف لائے تو آپ نے وہ خاتون کو، خواتین کو جو مستورات کے حقوق ہیں ان کی آواز بلند کی کہ آج تک لوگ دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے، بلکہ 43 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے معاملے میں صحیح رہنا، خیریت سے رہنا، ان کی خدمت میں، ان کی محبت میں، ان کی ذمہ داریوں میں، ان کے حقوق میں خاص طور پہ۔ تو یہ نبی محترم کی بات ہے، 1,24,000 انبیاء جن کی جو ہے وہ قدردانی کر رہے ہیں، جن کے گن گا رہے ہیں، جن کے نغمے الاپ رہے ہیں، جن پہ درود و پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت خود اپنے حبیب پہ درود و پاک پڑھ رہا ہے، جن کی شان کا عالم ورفعنا لک ذکرک، وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں آپ کو عورتوں کے حقوق سے متعلق اللہ کا ڈر سناتا ہوں کہ ان حقوق میں نہ کہیں۔ اب جہاں میں آپ کو ایرانی معاشرہ
اور اس میں عورت کیسی تھی، رومی معاشرے میں کیسی تھی، اور جو پچھلے دیگر مذاہب تھے، ہندو معاشرے کی یا ہندو مذہب کی بات کریں تو اس نے کہا کہ اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو بھی ساتھ جلا دیا جائے۔ میں دوبارہ میڈم آپ کی طرف آ رہا ہوں، حق ملکیت کے حوالے سے، تشدد کے حوالے سے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے۔ اس میں نمائندگی کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیا ملک اور قوم کی خدمت کے لیے بھی کہیں اسلام میں عورتوں نے اپنی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے؟ جی بالکل، یا یہ وہی بات ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کا حصہ ہے؟ نہیں، بالکل اسلام نے حق دیا ہے، اسے ہر طرح کے حقوق عطا کیے ہیں، سیاسی حقوق بھی عطا کیے ہیں، معاشی حقوق بھی عطا کیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت کی اگر ہم تفاصیل دیکھیں تو آپ کی مجلس شورا جو پارلیمنٹ کہلاتی ہے اس میں خواتین کو نمائندگی حاصل تھی۔ ایک موقع پر جب آپ نے مجلس شورا میں عورتوں کے مہر کی مقدار متعین کرنے کا فیصلہ کیا، اس پر رائے لی گئی، تو مجلس شورا میں موجود ایک عورت نے کہا کہ اس کا حق اور اختیار نہیں ہے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرما دیا ہے۔ سورہ نساء میں جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو تو تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تب بھی اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم ظلم و دہشت کے ذریعے اور کھلا گناہ کر کے وہ مال واپس لے لو گے؟ ٹھیک ہے، یعنی اس پر تجویز اس آیت میں واضح ہے کہ ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو کچھ واپس نہ لو۔ مال کی بات نہیں بلکہ ڈھیروں کی بات کی ہے، تو بات ہی ختم ہے، اس میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی تجویز واپس لے لی بلکہ اپریشیٹ کیا اور فرمایا کہ ایک عورت نے عمر سے بحث کی اور اس پر غالب آ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ عورت نے صحیح بات کی اور مرد نے غلطی کی۔ اب دیکھیں یہ ہمارا اسلام ہے، اس کے خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے عورت کو ایک تو پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت دی، سے واضح ہو رہا ہے، پھر اس سے رائے لی اور پھر اس کی رائے کو ایکسیپٹ کیا۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رائے کو ایکسیپٹ کیا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر اپریشیٹ کیا کہ عورت نے جو ہے صحیح بات کی اور مرد نے غلطی کی۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، عورت کو مطلب سب تو نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ عورت رائے نہیں دے سکتی، عورت مشورہ نہیں دے سکتی، عورت کی بات اتھینٹک نہیں ہوتی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام نے ایسی بالکل بھی بات نہیں کی، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بل پر اعتراض کیا، صحیح ہے، اور اس بل پر وہ کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا، اس اعتراض کو اپریشیٹ کیا گیا، بھی ان کو ملی۔ تو اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت اسلام میں بالکل یکساں ہیں، ان کی جو ڈیوٹیز ہیں، کچھ رائٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہ کم یا زیادہ نہیں ہے، ان کی ایبلٹی کے مطابق بعض جگہوں پہ کسی کو زیادہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، بعض جگہ دوسرے کو زیادہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، یا ایک جگہ رائٹس زیادہ دیے گئے ہیں، دوسری جگہ دوسرے کو رائٹس زیادہ دیے گئے ہیں۔ اگر اسے ایک جملے میں کہیں تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو فضیلت ہے، اور اگر وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اگر مرد کو فضیلت ہے تو اس سینس میں ہے کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے، صحیح ہے، جو کہ اس نے خرچ کرنا ہے اس کی پوری ذمہ داری ہے، تو اس لیے جو ہے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں آپ نے سیاسی مشیر کی بات بھی ساتھ کر دی، اس کے علاوہ جنگوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کئی جنگوں میں عورتیں جو ہیں وہ پانی کی مشکیزیں جی بالکل اپنے کندھوں پر لادے ہوئے ہوتی، اور جو سپاہی ہوتا، زخمی ہوتا، بھاگ کے جاتی اسے پانی پلاتی۔ اور ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ان صحابیہ کا، وہ بھی تھی اسی جنگ میں، اور وہ مرہم پٹی کا کام بھی کیا کرتی تھی۔ تو اسی طرح انتظامی ذمہ داری جو ہے اس پر بھی تقرری کا حق حاصل ہے۔ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں ایک اتنا بڑا نظام چلتا ہے جہاں مردوں کی تعلیم ہے وہاں عورتوں کی تعلیم ہے، تو عورتوں کی تعلیم پر اگر عورت کو اگر آپ تقرری کر دیتے ہیں، ایز اے فار ایگزامپل کسی ادارے میں پرنسپل، تو میرا خیال ہے وہ عورتوں کے نظام کو بہتر چلا سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو انتظامی ذمہ داریوں پر تقرری کا کیا حق ہے؟ جی بالکل، انتظامی ذمہ داری پہ میں بات کرتی ہوں۔ ابھی آپ نے سیاسی حوالے سے بات کی، ابھی ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی، مشورہ لینے کی ایک اور ایگزامپل بھی ہے۔ ضرور۔ جب سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کرنا، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے اپنی زوجہ سے آ کے بات کی کہ اس طرح سے ہے، پھر انہوں نے ان کی ڈھارس بندائی۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ ایک زوجہ محترمہ سے ہو گیا جو مثال ہوگی، ایک دوسرے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ سے معاہدہ کے بعد ظاہری طور پر جو ہے نا وہ تھوڑے غمگین تھے، کیونکہ وہ معاہدہ
اس طرح سے اس تھا. طرح کا تھا. ٹھیک ہے. تو بظاہر ایسا تھا. بظاہر ایسا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور قربانی کرو اور بال کٹواؤ, تو سب صحابہ نہیں کھڑے ہوئے. مطلب اس ٹائم اس کیفیت میں تھے, سوچ بچار میں تھے. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی قیامگاہ میں تشریف لائے, اور حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھیں, تو ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے مشورہ کیا کہ اس طرح سے سارا معاملہ ڈسکس کیا. تو آپ نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, حضرت ام سلمہ کیا فرماتی ہیں کہ اے نبی اللہ, کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے حسب حکم قربانی کریں اور سر منڈوائیں, تو پھر آپ ان کی طرف تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی سے بھی گفتگو نہ کریں, بلکہ اپنی قربانی کا جانور ذبح فرمائیں اور حجام کو بلوائیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کٹوائیں. سبحان اللہ, سبحان اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور آپ نے کسی سے کلام نہیں فرمایا, اور اسی طرح سے آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا, حجام کو بلایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کاٹے. جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو وہ خود جو ہے کھڑے ہو گئے قربانی کرنے لگے اور حجام کرنے لگے. سبحان اللہ. بے شک اس ٹائم پھر آگے وہ حدیث میں بتایا گیا کہ اس ٹائم وہ اس کیفیت میں تھے کہ غم تھا, یعنی ابھی بھی غمگین تھے, لیکن وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے قربانی بھی کی اور بال بھی کٹوائے. اور یہ جو مشورہ تھا پیارے آقا کریم علیہ السلام کو, یہ ام المومنین کی طرف سے, حضرت ام سلمہ کی طرف سے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بخاری شریف میں یہ حدیث جو ہے وہ مروی ہے. صحیح ہے, بڑی زبردست. تو اسی طرح انتظامی ذمہ داریوں کا جب دیکھیں آپ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے شفا بنت عبداللہ کو بازار کا نگران مقرر کیا. اچھا. اور وہ جو تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی اور مارکیٹ ایڈمنسٹریشن تھی. اچھا, زبردست, اس کی ذمہ دار تھی. یعنی یہاں سے دو حیثیتیں سمجھ آ رہی ہیں. نمبر 1 کہ عورت کو تقرری کی ہے کسی بھی عہدے پر, اور نمبر 2 اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھی لکھی بھی ہیں. بالکل, یہ زبردست ایک یہ بات سیرت کی کتابوں میں یہ جو واقعہ ہے جو ہمیں ملتا ہے. تو اس طرح سے مطلب انتظامی ذمہ داریوں پر پھر ان سے مشورہ لینا, پھر پارلیمنٹ کا ممبر ہونا, یہ ساری ایگزامپلز ہمیں اسلام سے. یہ آج آپ جس نہج پہ گفتگو کر رہی ہیں, میرا خیال ہے عورتوں کے حقوق میں شاید پہلے یہ انتظامی ذمہ داریاں بطور سیاسی مشیر یہ شاید بہت کم گفتگو ہوئی ہو. یہاں تک کہ سفیر بطور سفیر بھیجا جاتا تھا. اچھا, آپ دیکھیں ایمبیسیڈر. بالکل, واہ واہ واہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے آپ نے حضرت ام کلثوم کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے. بنت علی کو ملکہ روم کے دربار میں سفارتی مشن پر بھیجا. صحیح. تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہا کو روم کی ملکہ کی طرف خوشبو, مشروبات اور عورتوں کے سامان رکھنے کے صندوقچے دے کر بھیجا گیا. تو پھر آپ کے استقبال کے لیے جو ہے ان کی زوجہ آئی روم کے بادشاہ کی, اور خواتین کو جمع کیا اور کہا یہ تحفے عرب کے بادشاہ کی بیوی اور ان کے نبی کی بیٹی لے کر آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایز اے سفیر جو ہیں وہ بھی دوسری ملکوں میں گئی. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو ریاست کی بہت ساری ذمہ داریوں پر جو ہیں وہ خواتین فائز رہیں, اور جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے جنگ میں دفاعی ذمہ داریوں پر, تو یہ تو ہم میں سے میرا خیال بچہ جانتا ہے. جیسے غزوات کے واقعات پڑھتے ہیں تو غزوات میں زوجہ محترمات کی شرکت, پھر صحابیات کا زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا, پانی پلانا, پھر غزوہ احد میں جو ہے حضرت جو ڈال بن گئی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تو دفاعی حوالے سے تو بہت ساری مثالیں جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. صحیح. جبکہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا تو بالکل فقدان ہے کہ شاید یہ چیزیں پتہ ہی نہیں. اگر میں سمجھوں کہ عورت کے حوالے سے جو نام نہاد باتیں کی جاتی ہیں حقوق کے حوالے سے کچھ نہیں ملا, تو اس کا صاف اور سمپل مفہوم یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ دین اسلام سے دور ہے. بالکل. اگر جو گفتگو آپ فرما رہی ہیں اگر وہ ان چیزوں کو سن لیں تو شاید ان کے ذہنوں میں وہ خلق جو ہے وہ دور ہو جائے. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بتائیے گا, سفارتی ذمہ داریاں بھی آپ نے بتا دیں, دفاعی ذمہ داریاں بھی بتا دیں. آج چونکہ پروگرام ہمارا ہے, اس کا وقت ختم ہونے والا ہے, تھوڑا سا عورت کے حقوق کے حوالے سے سفارتی منصب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. سفارتی طور پر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں جو ہے حضرت ام کلثوم کو بھیجا گیا تھا سفیر بنا. ٹھیک ہو گیا, زبردست. تو اسی طرح کے ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں. صحیح. اور دفاعی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی ہوگی. جی, دفاعی ذمہ داریوں میں پانی پلانا, یہ ساری میرے سامنے ہیں صحابیات کے نام جنہوں نے دفاعی ذمہ داریوں پر اپنی ذمہ داریاں ادا کی.
تو بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر غزوے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے. بالکل اسی طرح جیسے قرآن پاک سے ہمیں اس کی ایگزامپل تو مل جاتی ہے کہ عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی تھی وہ غزوہ سے واپسی، سورہ نور میں ہے، غزوہ سے واپسی پر ہی وہ یہ سارا معاملہ پیش آیا تھا. تو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اب خواتین کو وہاں لے کر جانا. پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ قتل کیا، ایک جو ہے کافر کو قتل کیا تھا بالکل خیمے پہ، جنہوں نے تھوڑا سا حملہ کیا تو آپ نے ان کو قتل کر دیا. جنگجو بھی تھیں عورتیں، صرف یہ نہیں کہ وہ پانی پلاتی تھی بلکہ وہ جنگی مہارت بھی رکھتی تھی. اب بغیر مہارت کے تو کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا نا، اور بہادری کے ساتھ. مطلب وہ تو چھوٹے چھوٹے جو گھر کے وہ چھپکلی وغیرہ یا کوئی ایسا جانور چھوٹا دیکھ لیں تو ہمارے یہاں کاکروچ وہ ایکچولی ہمارے اندر یہ کنسیپٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی خواتین نو ڈاؤٹ ہے، وہ تو اگر کسی کے اندر خوف ہے تو وہ کسی مرد کے اندر بھی ہو سکتا ہے. صحیح، ہاں ٹھیک ہے. لیکن ایکچولی یہ کہ بچپن سے ہی خواتین کو اس طرح سے پروان چڑھایا جاتا ہے کہ وہ ڈر ان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. شاید اس لیے جو ہے ہم لوگ ڈرتے ہیں چیزوں سے، ورنہ اسلام میں تو ہمیں بہادر خواتین کا کردار ہمیشہ بہادری کے ساتھ دکھایا گیا. جو آپ نے مثالیں دی ہیں وہ ساری وہ بہادری سے کم تو نہیں ہیں. اچھا، پھر ان میں بہادری میں اگر آپ شامل کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو خواتین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے وقت، بالکل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لیے رول ماڈل ہے. صحیح، مطلب وہ اب دیکھیے انہوں نے نہ صرف اس جنگ میں ساتھ پارٹیسپیشن دی بلکہ اس کے بعد انہوں نے یزید کے دربار میں، ٹھیک ہے، ایک مطلب مقررہ کی حیثیت سے. اب دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ جی عورت کی آواز، مطلب اس چیز کو بعض اوقات ہم بحث بنا لیتے ہیں. تو یزید کے دربار میں جا کے اپنے حق کے لیے آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. جاندار اور شاندار خطبہ پیش فرمایا. بالکل، سبحان اللہ. اور وہاں پہ جو ہے اپنی حق کی آواز اٹھائی. صحیح ہے، اور پورے قافلے کو واپس لے کے آئیں. تو ذمہ داری کے ساتھ ایک جیسے مرد اپنے پورے گھر کی ذمہ داری ادا کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک، آج آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم سے نوازا اور بہت خوبصورت گفتگو کی. ناظرین، آج کا پروگرام اپنے جو عام پروگرام ہے اس لحاظ سے خواتین کے حقوق سے ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے، جس میں ہم نے بچوں کی پرورش کے حق سے لے کر، خلا کے حق سے لے کر، عورت کو جو پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھیں مذہبی اسکالرہ عالمہ محترمہ رابعہ نسرین صاحبہ. انہوں نے روشنی ڈالی عورت بطور سیاسی مشیر، اس پہ روشنی ڈالی. سفارتی مناصب جو ہیں اس پہ روشنی ڈالی گئی. دفاعی ذمہ داریوں پر اور انتظامی ذمہ داریوں پر، اور زبردست انداز سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مثالوں کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی جو غزوات کے موقع پر مثالیں تھیں، یا بعد میں یا خلفائے راشدین کے دور میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دور میں، واقعہ کربلا کے وقت جو عورتوں کے حق تھے اور انہوں نے جو اپنا ادا کیا. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ. ہمیشہ خوش رہیے، خوش رکھیے. اللہ نگہبان.